یہ عزت کس نے دی ہے؟ یہ دولت کی بنیاد پہ نہیں ہے، دین کی بنیاد پہ ہے۔ قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سب کچھ دین کے لیے قربان کیا ہے، اور اس دین کے راستے کے اندر انہوں نے افغانستان کے پہاڑوں کے اندر سفر کیا ہے، انہوں نے وہاں مجاہدین کے ساتھ دن گزارے ہیں، اور اس پاکستان کے کونے کونے کو چھان مارا ہے کہ اللہ کا دین جو ہے اسے غالب کیا جائے۔ ایک ایک خانقاہ اور ایک ایک مزار پہ گئے ہیں، ایک ایک مفتی اور ایک ایک مولوی کے پاس گئے ہیں کہ دین کے لیے اکٹھے ہو جائے، اور پوری آخر میں تو پھر انہوں نے جماعت کی عمارت کے بعد بھی یہ کارنامہ کر دیا کہ پوری دنیا کی امت مسلمہ کے جماعتوں کے قائدین کو اسلام آباد میں اکٹھا کر کے انہوں نے اپنا درد بیان کیا کہ میری یہ خواہش تھی، اور اسی کے لیے میں نے پوری زندگی کوشش کی کہ لوگ مشترکات پہ اکٹھے ہو جائیں، دین والے لوگ مشترکات پہ اکٹھے ہو جائیں۔ جہاں کفر پورا اکٹھا ہے تو وہاں دین والوں کو بھی اکٹھا ہونا چاہیے، اور پوری تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی عزت دی ہے اور آخرت میں اس کے وعدے ہیں کہ وہاں تو اس نے پھر ساری وہ مناظر بیان کیے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو راستہ ہم نے اختیار کیا ہے، شرط اس کے اندر یہ ہے کہ تمہارا ظاہر اور تمہارا باطن پاک ہونا چاہیے، غلاظتوں سے تمہیں اپنے آپ کو محفوظ کر لینا چاہیے، اور خالص اللہ کے لیے جب تم آگے بڑھو گے، جو مشکلات آئیں گی ان کو برداشت کرو گے، جو لوگ باتیں کریں گے ان باتوں کو تم سن لو گے، برداشت کرو گے، تو اس کے نتیجے میں اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ یہ دنیا بھی تمہاری ہے اور اگلی دنیا جو ہے وہ بھی تمہاری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس راستے میں قبول فرمائے۔ محترم مولانا انعام الحق صاحب درس حدیث ارشاد کریں۔ یہ اسی سائڈ پہ کر دے گا، سارے ایک اس میں آ جائے گا۔ خالد صاحب آپ ادھر آ جائیں، آ گیا۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبب الی من دنیاکم ثلاث، الطیب والنساء وقرۃ عینی فی الصلاۃ، رواہ الترمذی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث دے رہے تھے تو سامنے عبداللہ ابن مبارک جیسے محدث بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف 2-3 دفعہ دیکھا کہ ان کے چہرے کے اثرات اور رنگ تبدیل ہوتا رہا۔ درس مکمل ہوا تو عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا، استاد جی آپ حدیث پڑھا رہے تھے تو آپ کی کیفیت آج میں نے اس طرح دیکھی۔ فرمایا بیٹے میری کمر سے کپڑا ہٹا کے دیکھ لو۔ جب دیکھا تو 17 جگہ پر بچھو نے ڈسا تھا۔ کہنے لگے استاد جی آپ بتا دیتے، اتنی تکلیف برداشت کی۔ فرمایا مجھے خوف تھا، ڈر تھا کہ کہیں میرے اٹھنے کے ساتھ حدیث کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ حدیث مکمل ہوئی، اس کے بعد انہوں نے اپنی تکلیف کا اظہار فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے تلاوت کی ہے، ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، صحابہ اکرام کی مجلس ہے، اور صحابہ کی فطرت اور عادت یہ تھی کہ ان کی نظریں حضور کی طرف ہوتی تھی کہ اب حضور نے کیا فرمانا ہے اور ہم نے یاد کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا حبب الی من دنیاکم، میرے صحابہ تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ یہ جملہ بھی بڑا عجیب فرمایا کہ تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ اب یہاں تصور کریں آپ
کہ صحابہ کے اندر کتنی جستجو اور تڑپ پیدا ہوئی ہوگی کہ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں جو حضور کو پسند ہے. متوجہ ہو گئے. آپ نے فرمایا الطیب، پہلی چیز مجھے تمہاری دنیا میں سے خوشبو پسند ہے. عالم یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء کی تخلیق کی مٹی جنت سے لی ہے اور حضور کی مٹی جنت الفردوس سے لی ہے. اور عالم یہ ہے کہ ایک صحابیہ جو محرمات میں سے ہیں، آپ علیہ السلام کے رشتہ داروں میں سے ہیں، آپ سو رہے تھے، جسم مبارک سے پسینہ اکٹھی کر رہی ہے. اور کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا یہ ایک شیشے میں بند کرنا ہے، دنیا میں ایسی خوشبو ہے ہی نہیں جو آپ کے پسینہ میں ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام جس راستے سے گزرتے پتہ چل جاتا کہ اس راستے سے حضور گزرے ہیں، نبوت کی خوشبو آتی تھی. آپ نے فرمایا مجھے خوشبو پسند ہے. پہلی چیز. والنساء، دوسری چیز مجھے عورت پسند ہے. حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا وہ عورت جو شوہر کی تابع دار اور نیک ہو مجھے عورتوں میں سب سے زیادہ پسند ہے. شوہر کا تابع دار ہو اور نیک ہو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. اور تیسری چیز آپ نے فرمایا وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میرے صحابہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. ہمیں ایک راستہ اور ایک نیت بتائی کہ نماز کا ٹائم ہے. ایک نیت آپ نے یہ کرنی ہے کہ اللہ کی طرف سے نماز فرض ہے، ادا کرو. ایک نیت یہ کرو میرے 10 منٹ لگنے ہیں لیکن محبوب کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جانی ہے. 3 چیزیں حضور نے بتائی. اب صحابہ بھی حضور کے شاگرد تھے، حضور سے پڑھے ہوئے تھے. فقام ابو بکر، حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے. اللہ کے محبوب آپ نے اپنی 3 سنائی تو مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. کیا گلدستہ تھا صحابہ اکرام کا. اور حضور علیہ السلام سامنے تشریف فرمائے. آپ متوجہ ہوئے محبت کتنی کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھے ہوئے، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما دونوں آ رہے تھے باتیں کرتے ہوئے. تو آپ علیہ السلام نے یوں دیکھا تو فرمایا یہ 2 وہ بندے ہیں جنہوں نے دین کی اشاعت میں میری بڑی مدد کی. ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جنت کا دروازہ دکھایا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کے محبوب میری یہ تمنا اور خواہش ہے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا اور میں بھی جنت کا دروازہ دیکھتا. آپ نے فرمایا ابوبکر امت میں سے سب سے پہلے جس نے جنت میں داخل ہونا ہے ابوبکر وہ تو نے ہونا. فقام ابوبکر، کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا بتاؤ ابوبکر آپ کو کیا پسند ہے. فرمایا پہلی چیز النظر الی وجہک، محبوب چہرہ آپ کا ہو، نظر ابو بکر کی ہو اور دیکھتا رہے، یہ مجھے پسند ہے. دوسری چیز مال ابو بکر کا ہو، رضا آپ کی ہو اور ابو بکر کا مال خرچ ہوتا رہے، یہ مجھے پسند ہے. تیسری چیز بیٹی ابو بکر کی ہو اور زوجہ آپ کی ہو. پورے مجمع میں ارشاد فرمایا اور یہ کہہ کر بیٹھ گئے. اب ذرا تھوڑا سا ہم تصور کریں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تینوں چیزیں یعنی نظر، مال، اولاد سب کو حضور کے قدموں پہ لاگے رکھ دیا. فرمایا اللہ کے محبوب یہ مجھے پسند ہے. آج اگر ہم اپنی زندگی پہ سوچیں ہم نے کون سی چیز حضور کے لیے قربان کی ہوئی ہے. فقام عمر، کھڑے ہو گئے، جسم سے وہ بڑے اور طاقت اور بہادر. کہ اللہ کے محبوب
پھر 3 چیزیں مجھے بھی پسند ہیں۔ اب صحابہ دیکھنے لگے جس عمر سے کفر کھامتا تھا، آج عمر کے لیے کون سی 3 چیزیں پسند ہے؟ آپ نے فرمایا عمر بتائیں آپ کو کیا چیزیں پسند ہے؟ فرمایا الامر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا، والنہی عن المنکر، اور برائی سے روکنا، والثوب الخلق، پرانے کپڑے پہننا۔ یہ تیسری چیز بڑی عجیب بتائی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں، زیبائش، آرائش، آسائش، نمائش، یہ 4 چیزیں ہیں۔ زیبائش زیب تن کرنا، آرائش کسی چیز کو آراستہ، آسائش سکون حاصل کرنا، نمائش۔ ان 3 چیزوں میں چوتھی چیز جو نمائش ہے وہ حرام ہے، باقی تینوں حلال ہے۔ ایک آدمی عمدہ کپڑا پہنتا ہے، آرائش کے لیے، آسائش کے لیے پہنتا ہے، نمائش نہیں ہے، وہ حلال ہے، اس کے لیے کوئی حرام نہیں ہے۔ ایک آدمی عمدہ عالی شان مکان بناتا ہے، اس میں نمائش نہیں ہے، اس کے لیے وہ مکان بنانا حلال اور جائز ہے۔ نمائش حرام ہے۔ فرمایا کہ مجھے پرانے کپڑے پسند ہے۔ چونکہ میرا ٹائم 10 منٹ ہے، میں جلدی جلدی گزر جاتا ہوں آگے۔ فقام عثمان، عثمان کھڑے ہوئے۔ عثمان وہ ہیں جن کے گھر میں حضور کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے گئی ہیں، اور آپ نے فرمایا 40 بیٹیاں بھی ہوتی یکے بعد دیگرے عثمان کو دیتا۔ اللہ کے محبوب انہوں نے تو بتا دی مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ اب بات 3 پہ چلتی رہی۔ عثمان آپ کو کیا پسند ہے؟ فرمایا بھوکھوں کو کھانا کھلانا مجھے پسند ہے۔ یہ وہ عثمان ہیں جنہوں نے عید کے دن حضور کے گھر، حضور کے جانے کے بعد عید کی نماز کے لیے ایک ایک بھرا ہوا اونٹ ہر بیوی کے گھر پہنچایا۔ آپ علیہ السلام واپس آئے اور فرمایا گھر تو تھا کچھ نہیں، یہ سب بنا پکا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا عثمان نے یہ سارا بھیجا ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم سہل الحساب علی عثمان ابن عفان، اللہ عثمان کے لیے حساب کو آسان فرما دینا۔ پہلی چیز مجھے ہے بھوکوں کا کھانا کھلانا، دوسری چیز ہے ننگوں کو کپڑا دینا۔ یہ ہماری جماعت کا اولین مقصد بھی ہے، یہ حضرت عثمان کی پسند بھی ہے۔ تیسری چیز عثمان کیا پسند ہے؟ فرمایا وَتِلَاوَةُ القرآن۔ یہ زبان سے کہا، حضور کے سامنے فرمایا، رب نے دکھا دیا شہادت کا وقت ہے، عثمان کے سامنے قرآن ہے اور خنجر لگتا ہے، خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ کافی ہے اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو قرآن نے عثمان کے ساتھ رشتہ نہیں توڑا، عثمان نے قرآن کے ساتھ رشتہ نہیں توڑا۔ کہا فرمایا مجھے یہ 3 چیزیں پسند ہیں۔ فقام علی، علی کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ، جن کی تربیت حضور نے خود کی تھی۔ وہ 10 سال کے تھے۔ فرمایا اللہ کے محبوب جہاں میری ضرورت ہو مجھے بتاؤ۔ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے محبوب مجھے بھی 3 چیزیں پھر پسند ہیں۔ علی آپ کو کیا پسند ہے؟ فرمایا مہمان کی مہمان نوازی کرنا، مہمان آ جائے مہمان کی مہمان نوازی کرنا، یہ مجھے پسند ہے۔ دوسری چیز تلوار علی کے ہاتھ میں ہو اور میدان جہاد ہو اور علی لڑتا رہے، یہ مجھے پسند ہے۔ اور تیسری چیز شدید گرمیاں ہو اور علی کا روزہ ہو، یہ مجھے پسند ہے۔ تلوار ہاتھ میں، میدان جہاد اور شدید گرمی اور میں روزے کی حالت میں ہوں، یہ مجھے پسند ہے۔ آگے نزہۃ البلاغہ والے لکھتے ہیں فجاء جبریل،
خلفائے راشدین پورے ہو گئے. فجاء جبریل، اللہ تو سن رہا تھا. اور بندوں کی خواہش کیا ہے؟ خواہش بھی وہ جو دل میں ہو وہی بیان کیے. یہ نہیں ہے کوئی دکھلاوا تھا. دونوں جہانوں کے سردار سامنے موجود ہے. فجاء جبریل، جبریل آئے اور فرمایا اللہ کے محبوب آپ کا یہ سارا مکالمہ رب نے سنا، میں آیا ہوں کہ اپنی 3 چیزیں بھی بتا دوں. جبریل آپ کو کیا پسند ہے؟ فرمایا ارشاد الضالین، اور بٹکے ہوئوں کو سیدھے راستے پہ لانا، یہ مجھے پسند ہے. بٹکے ہوئوں کو سیدھا راستے پہ لانا، جبریل نے کہا یہ مجھے پسند ہے. دوسری چیز جبریل کیا پسند ہے؟ بڑی عجیب فرمائی جبریل امین نے. جبریل نے فرمایا دوسری چیز مجھے پسند ہے جس بندے کا اہل و عیال زیادہ ہو، آمدنی کم ہو، اس کے ساتھ محبت کرنا مجھے پسند ہے. اہل و عیال زیادہ ہو، آمدنی کم ہو، سفید پوش ہو، اس کے ساتھ محبت کرنا مجھے پسند ہے. اور تیسری چیز جبریل کیا پسند ہے؟ فرمایا غریب عبادت گزار مجھے پسند ہے کچھ نہیں، ماتا رب کے سامنے ہے کچھ نہیں، زبان پہ رب کا نام ہے. غریب عبادت گزار مجھے پسند ہے. جیسے حضرت بلال تھے رضی اللہ عنہ. احد احد کیوں کہتے ہو؟ فرمایا کہ میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، یہاں مشرک ہے، کئی بت رکھے ہیں، ان کے درمیان میں نے کہا خدا ایک ہے. اب رب مجھے چیک کر رہا ہے میرے دل میں کیا ہے، وہ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، میرا احد احد نکل رہا ہے. رب نے کہا جا بلال، اب تو مدینہ میں پھر میں تیری آہٹ جنت میں سنائی دوں گا. اور جبریل نے 3 چیزیں بتا کر فرمایا کہ رب نے بھی اپنی 3 چیزیں بتا کر مجھے بھیجا ہے. اللہ کو کیا کون سی 3 چیزیں پسند ہے؟ بذل الاستطاع، اپنی طاقت کو، لکھنے کی طاقت ہے، بولنے کی طاقت ہے، چلنے کی طاقت ہے، ہاتھ کی طاقت ہے. رب نے فرمایا جو اپنی استطاعت اور طاقت کو میری رضا کے لیے استعمال کرے وہ بندہ مجھے پسند ہے. جو بھی طاقت ہے اس کے پاس، بولنے کی ہے، چلنے کی ہے، لکھنے کی ہے، ایک جگہ کھڑے ہونے کی طاقت ہے، جو میری رضا کے لیے اپنی طاقت کو استعمال کرے کائنات میں وہ بندہ مجھے محبوب ہے. یہ رب کی پسند ہے. اللہ دوسری کون سی چیز پسند ہے؟ والصبر عند المصیبہ، تکلیف آئے، مصیبت آئے، رکاوٹ آئے، اس میں صبر کرنے والا مجھے پسند ہے. اللہ تیسری چیز کیا؟ والبکاء عند الندامہ، غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، پھر جو بندہ رو پڑے، آنسو گرے، یہ آنسو مجھے پسند ہے. لہٰذا میرے محترم بھائیو، یہ ایک گلدستہ. یہ حدیث پھر جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سامنے آئی، انہوں نے بھی اپنے 3، پھر امام شافعی، پھر تمام ائمہ نے اس کو اضافہ کیا ہے، آگے اپنے 3 چیزیں بتائی ہے. یہاں پر صرف ہم اس گلدستے میں سے ہر صحابی کی ہر چیز، جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 چیزیں، جبریل امین اور رب العالمین کی 3 چیزیں، یہ ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہے. کم سے کم ہر ایک میں سے ایک کو اپنا کر ہم اس گلدستے کا حصہ بن سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ 2 دن پہلے ادھر ریاض فاروق بھائی نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا